بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نشست میں کچھ حقوق کا بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ شریعت اور دین وہ حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ کچھ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ بندوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ کے حقوق کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں اور بندوں کے حقوق کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، اور ہر قسم کے حقوق کا ادا کرنا یہی دین ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام دینداری ہے۔ اگر کوئی انسان حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کی پکڑ ہوگی، وہ پکڑا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ حقوق وہ ہیں جو ذمے میں فرض ہوتے ہیں، جن کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے، جو کسی پر احسان نہیں ہوتا۔ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ملازم کے حقوق، جانوروں کے حقوق۔ شریعت حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم خاص طور پر بہنوں کے حقوق کی بات کریں گے کہ جاہلیت میں بھی اس خاص حق پر بہت بڑا ظلم کیا جاتا تھا۔ اگر سورہ نساء کو ہم پڑھیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت میں تو مطلقاً عورتوں کو حقوق ہی نہیں دیے جاتے تھے، بہنوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اس لیے ان کے ہاں یہ اصول تھا، وراثت کا حقدار وہ ہے جو گھوڑے پر بیٹھ کر لڑنے کے قابل ہو۔ جو گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کا مال میں، وراثت میں کوئی حق نہیں ہے۔ شریعت نے آ کر اس رسم کو توڑا اور نبی علیہ السلام نے حقوق بیان فرمائے۔ جب بچی پیدا ہو جاتی ہے اس کے حقوق ہیں، جس طرح بچے کے حقوق ہیں، اس کو بھی تعلیم دینا، اس کا اچھا نام رکھنا، اس کی تربیت کرنا، اس کی پرورش کرنا، پھر اس کی شادی کرنا، یہ والدین کے حقوق میں، والدین کی ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کو بڑا کیا اور ان کو ادب سکھایا اور ان کو تعلیم دی اور پھر ان کی شادی کی، فرمایا وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ نبی علیہ السلام تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ کسی کی ایک بیٹی ہو؟ فرمایا اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہ بیٹیوں کے حقوق ہیں، یہ بہنوں کے حقوق ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں بھی وراثت میں ان کا حق نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ ان کا حق موجود ہے۔ جس طرح باپ کی وراثت میں بیٹوں کا حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کا، یعنی ان بھائیوں کی بہنوں کا حق ہے۔ وہ وراثت کی ایک ایک چیز میں وہ حقدار ہیں، جس طرح بھائی یعنی بیٹے وہ حقدار ہوتے اپنے والدین کی وراثت میں۔ جتنا ان کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے، سورہ نساء کے 2 رکوع میں لکھے ہوئے سب کے حقوق ہمیں وہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور کسی کا بھی حق اگر ہم نے مارا اور دنیا سے چلے گئے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکاتیں، ہماری عبادات، ہمارا تقویٰ سب یہی کا یہاں رہ جائے گا، اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کا حق مارا ہے۔ عبادات اللہ کا حق ہے، اللہ اپنا حق چھوڑ سکتا ہے، شاید معاف کر دے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ معاف کر دے گا، نمازیں نہ پڑھو اللہ معاف کر دے گا، روزے نہ رکھو اللہ معاف کر دے گا، زکوٰۃ نہ دو اللہ معاف، یہ نہیں کہا جا رہا۔ شاید اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کا محتاج تو نہیں، نہ ہماری عبادات کا محتاج ہے، نہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے مال کا محتاج ہے، لیکن شاید وہ معاف کر دے۔ بندوں کا حق وہ معاف نہیں کرے گا، یہ طے ہے۔ بندوں کا حق وہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے، اور وہاں پر کون معاف کرے گا؟ جہاں پر ایک ایک نیکی ہر بندے کو چاہیے ہوگی، ایک ایک نیکی پر جنت یا جہنم کے فیصلے ہوں گے، وہاں کون معاف کرے گا؟ اس لیے ہمیں بہنوں کے حقوق کی پوری پاسداری کرنی چاہیے۔ جب تک سر پر باپ کا سایہ ہو تو بہنوں کی ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے۔
جب تک ان کی شادی نہ ہو، اگر والدین کا سایہ خدا نخواستہ سر سے اٹھ جائے تو بہنوں کی ذمہ داری بھائیوں پر ہوتی ہے۔ یہ شریعت کا حق ہے، شریعت نے اس پر لازم کیا ہے وہ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے، ان کو ادب سکھائے، ان کو دینداری سکھائے، اور ان کی حفاظت کرے، اور ان کی شادی کرائے، اور ان کے حقوق ادا کرے۔ اور جب کسی خاتون کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری اس کے شوہر کی بن جاتی ہے، پھر اس کے معاملات کا، اس کے ساری تربیت کا اور اس کے سارے اعمال کا ذمہ دار اس کا شوہر ہوتا ہے، یا آنے والے زمانے میں اس کی اولاد۔ اس کی ذمہ داری نان نفقے کی، ضروریات کی پوری کرنے کی پھر اس کے شوہر کی ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ اس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کی اولاد موجود ہو تو پھر اس کی ذمہ داری اس کی اولاد پر ہوگی۔ تو خیر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے ذمے میں کس پوزیشن پر ہوں، میرے ذمے کیا حق ہے، میرے قریب کون موجود ہے، میرے والدین ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میری اولاد ہے، میری بیوی ہے، میرے دوست احباب ہیں، میرے اوپر کس کس کا حق لازم ہے، مجھے یہ پوچھنا چاہیے، مجھے یہ سوچنا چاہیے، اور ان کے حقوق کیا ہیں یہ پوچھ کر مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ مجھ سے تو اس کا سوال ہوگا، میں اپنے حقوق کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جاؤں گا تو مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر حقوق کی ادائیگی میں کمی ہوئی تو پکڑ ہو جائے گی اور یہ ساری نمازیں کام نہیں آئیں گی۔ ایک ایک روپے کے بدلے میں، ایک ایک درہم کے بدلے میں نمازیں اور عبادات دینی پڑیں گی، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ صحابہ کو، تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے، غریب اور فقیر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم دینار نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، فقیر اور لٹا ہوا شخص وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، بڑی نمازیں، بڑی عبادات، بڑے روزے، بڑے سجدے، بڑی ذکر، تلاوت، صدقہ خیرات اور تہجدیں، لیکن لوگوں کا حق مارتا ہوگا، لوگوں کے حقوق ضائع کرنے والا ہوگا، کسی کو گالی دی، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، کسی کا مال مار لیا، کسی کا حق پیسوں میں مار لیا، کسی کو اور کسی طریقے سے تکلیف دی۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے حقوق دلوائے گا، اللہ سائلین کے اور حقداروں کے حقوق کا حساب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اس کی نیکیاں وہ ان کو تقسیم کرتا چلا جائے گا۔ فرمایا اب یہاں پر سکہ پیسہ تو نہیں چلے گا، فرمایا اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دو جن کا حق اس نے مارا ہے۔ سب نمازیں گئیں، سب روزے گئے، سب زکاتیں گئیں، سب تلاوتیں گئیں، سب عبادات تقسیم کر دی جائیں گی۔ ابھی حق والے کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا اس طرح کیا جائے گا کہ اب ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آنے والا شخص گناہوں کا پہاڑ سر پر لے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ ہے فقیر، یہ ہے مفلس انسان۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، اپنے حقوق اور ہر قسم کے حقوق، ہر قسم کی ذمہ داریوں کو سمجھنا کہ کس کس شخص کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ بہنوں کو وراثت میں پورا حق دینا، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ان کو جہیز دینا، یہ وراثت نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہیز ہم نے دے دیا اور جو ہے بس ان کا حق ادا ہو گیا، نہیں، یہ تو باپ نے اپنی زندگی میں دیا ہے، وہ تو اس کے لیے ہدیہ ہے، گفٹ ہے، وہ جتنا مرضی دے کسی کو، کوئی دے یا نہ دے۔ وراثت وہ ہوتی ہے جو والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کی جو بقیہ وراثت ہے، چاہے وہ ایک سوئی ہے، چاہے وہ ایک مکان ہے، چاہے وہ پراپرٹی ہے، چاہے وہ بینک بیلنس ہے، اس سب میں ان کا حصہ ہے۔ لہذا اس کو اسی شرعی قاعدے کے مطابق، سورہ نساء کے دوسرے رکوع کے حکم کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا باقاعدہ شرعیہ، جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے گا۔ لہذا اگر نہیں دے گا تو پکڑ ہوگی اور جواب دہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ میرے اوپر کسی کا کوئی حق نہ ہو، نہ اللہ کا حق ہو، نہ اس کے بندوں میں سے کسی کا حق ہو، تو یہ انشاءاللہ کامیاب ترین انسان گزر جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔